میں دوسروں بزرگوں رشتے میں رکاوٹ دور کرنے کے لیے یا رشتہ طے نہ ہو رہا اس کے لیے جو ہے نا آپ قرآن شریف کی ایک صورت بتاؤں گا کہ جس کو آپ دن میں صرف 3 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ چند دن میں وہ ہمارے اخلاص کے اوپر ہوتا ہے. ہو سکتے ہے کہ ایک دن میں جو ہے نا اللہ ہی معاملات کر دے, ہو سکتے ہے کہ ایک ہفتے میں کر دیں, لیکن وہ ہمارے اخلاص کے اوپر ہمارے پڑھنے کے مطابق ہم کتنا اللہ سے جو ہے نا گڑ گڑا کے اور کس طریقے سے ہم خشوع اور خضوع اور آرام سے تسلی سے اس کو پڑھ کے جو ہے نا اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ جلدی. باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. میرے دوستوں بزرگوں, بلکہ خصوصاً میری بہنوں اور میری بیٹیوں, آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں. اگر میرے بچے بھی ہیں, کوئی لڑکا ہے, ان کی بھی شادی نہ ہو تو وہ خود بھی یہ عمل کر سکتے ہیں, جو بچی ہو یا بچہ ہو یا ان کے والدین یا گھر میں کوئی بھی فرد جو ہے نا, یہ جو ہے نا چند دن یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ ان کا ایسی جگہ جو ہے نا رشتہ ہوگا, ایسے طریقے سے ان کا رشتہ طے ہوگا کہ آپ جو ہے نا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو, اور انشاءاللہ تعالی وہ بڑا مبارک رشتہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اصل میں جو رشتے ہوتے ہیں نبھانے کے لیے پھر بعد میں اس کی جو لوازمات ہوتے ہیں وہ جو ہے نا جو گھر ٹوٹتے ہیں وہ دونوں طرف سے. بعض اوقات جو ہے نا وہ جو اصل میں رشتہ جب ہم کرتے ہیں ہم جلد بازی کرتے ہیں. رشتے میں کبھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ رشتہ جو ہے نا یہ بڑی مشکل کام ہوتا ہے, یہ زندگی بھر کے نباہ ہوتا ہے دونوں طرف سے. یہ ہم ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں, سائن کرتے ہیں. یہ جو نکاح ہے یہ دو بندوں کے درمیان, ایک مرد اور ایک عورت یا ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے دوران ایک کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے کہ دونوں جو ہے نا ان چیزوں کے اوپر جس کے مطابق یہ نکاح ہوا ہے دونوں اس پہ عمل کریں گے. یہ جو بعد میں جو ہے نا جو طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے یا جھگڑوں تک یا گھریلو ناچاری تک, وہ دونوں معاملات جو ہے نا وہ چونکہ ہم پرکھتے نہیں. خصوصاً میری درخواست ہے بچوں والوں سے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی لڑکے کا رشتہ آ رہا ہے تو آپ اس کی جو ہے نا ظاہری اس پہ نہیں دیں کہ اس کے جو ہے نا کیا بینک بیلنس ہے یا کیا نوکری کر رہا ہے, اور یہ ہے نا یہ ظاہری اسٹیٹس پہ نہیں جائے. انتہائی معذرت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 کرائٹیریا ہونی چاہیے رشتے طے کرنے کے لیے. نمبر 1 یہ ہے کہ یہ اس میں 3 میں جو ہے نا, ایک یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ کتنا جو ہے نا وہ مالدار ہے. نمبر 2 ہے کہ وہ کتنا خوبصورت ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ وہ کتنا دیندار ہے, دین سے اس کا کیا تعلق ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ یہ تیسرے کو یعنی دیندار کو آپ توقیر دیں, بھلے اگر اس کے پاس ہو سکتے کہ پیسوں کی کمی ہو یا کسی عہدے کی کمی ہو یا وہ خوبصورت شاید نہ ہو. اللہ نے تمام صورتوں کو بڑے احسن طریقے سے سورہ 3 میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بڑے احسن طریقے سے میں نے تخلیق کی ہے, یہ بڑا حسین پیدا کیا ہے, لیکن اس کے باوجود شکل میں کوئی رنگ کا فرق ہوتا ہے. تو اگر وہ کمی بیشی بھی ہے تو اگر اس میں یہ تیسری جو ہے نا وہ یہ ہے خوبی ہے کہ وہ دیندار ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا ڈر اس میں ہے تو انشاءاللہ وہ رشتہ جو ہے نا کامیاب ہوگا. تو یہ جو ہے نا ہمیں اس طریقوں کو اپنانا ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے. تو خصوصاً جو بیٹی والے ہیں نا, بیٹی والے وہ ضرور جو ہے نا اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ کہ اس کا یہ لازمی ہونا چاہیے کہ ہوشیار لوگ فرماتے ہیں کہ اپنی جو ہے نا بیٹی کو ان سے گران دیں تاکہ آپ کی بیٹی خوشحال رہے. اگر آپ اپنے گھر میں بہو لا رہے اپنے بیٹے کے لیے جو ہے نا یا اپنے بھائی کے لیے جو ہے نا آپ بھابھی کو لا رہے تو آپ جو ہے نا کمزور لوگوں کو لاؤ تاکہ وہ کل آپ کے اوپر وہ نہیں کر, بلکہ وہ آپ یہ نہیں کہ نیچے رہے لیکن جو ہے نا کل آپ کے اوپر وہ سوار نہیں ہوں. ہم عموماً جو ہے نا وہ ہم جو کرتے ہیں نا تو یہ الٹا کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے. اس سے جو ہے نا معاشرے پر بگاڑ آتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی بیٹی کو ایک جگہ دو کہ وہ کل خوشحال رہے, لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ بلکہ ہم پلہ ہو تب بھی, لیکن جہاں ہم پلہ رشتہ نہ ہو پھر نہیں کرنا چاہیے. یہ وہ گراوٹ کا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک اوپر ایک نیچے, پھر وہ تانے بازی ہوتی ہے. یہ تو اگر جو ہے نا آپ جو ہے نا ان چیزوں کو آپ نظر انداز کریں گے تو کل آپ کے بچے کا گھر جو ہے نا یا آپ کے بچے کے گھر وہ خراب ہو جائے گا. بعض اوقات ہم بہو ایسے لاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں, وہ جو ہے نا پھر ان کے جو ہے نا نخرے جو ہوتے ہیں وہ پھر ہم سے برداشت نہیں ہوتے.
جی میں اپنے باپ کے گھر میں یہ کھانا کھاتی تھی، میں تو اس طرح، میں نے تو کبھی کام نہیں کیا تھا، یہ نہیں کیا تھا. اور یہ پھر وہ آپ کے اوپر جو ہے نا، پھر ان کی ماں باپ، ان کی بھائی، ان کی جو ہے نا خاندان والے بھی آپ کو آ کے تانا زنی کرتے ہیں. تو ان تانوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹی کے لیے سجدہ کہ آپ کی بیٹی وہاں خوش رہے، وہ اوپر ہو سے تھوڑے سے آپ کی حیثیت سے، اور جو اپنے لیے بولا تو وہ کمزور ہونا چاہیے تاکہ کل آپ کے اوپر وہ راج نہ کر سکے. یہ بزرگان نے فرمایا. تو میرے دوستوں بزرگوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وظائف تو ہم کرتے ہیں، لیکن یہ چیزوں کا خیال رکھیں گے تو پھر اس کے جو ہے نا جو رشتے ہوں گے انشاءاللہ اس میں نبھائے گی، اور اس میں جو ہے نا پھر طلاق تک نوبت. ہر آدمی جب رشتہ کرتا ہے، چاہے وہ بیٹے کی طرف یا بیٹی کی، ان کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میرے جو ہے نا بچوں کے گھر وہ بگڑیں، بلکہ وہ دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے گڑ گڑا کے کہ یا اللہ جو ہے نا یہ ہمارے بچوں کی یا ہماری بہنوں کی جو ہے نا یہ گھر آباد ہو، یا ہمارے بچوں کی. تو میرے دوست بزرگوں کہہ رہے کہ جن کا رشتہ نہ ہو رہا ہو، یا اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہو، یا کوئی پریشانی آ رہی ہو، تو وہ لڑکا یا لڑکی خود یا ان کے گھر میں ان کے ماں بہن بھائی جو بھی ہے گھر میں، وہ جو ہے نا سورہ رحمان کو، سورۃ الرحمن جو قرآن کا حسن بھی کہلاتا ہے، ایک حسین سورت ہے، اس میں اللہ نے جو ہے نا جو اس میں قرأت کا جو اللہ نے جو وہ سب کمال کر دیا ہے. ایک خوبصورت، پورا قرآن شریف خوبصورت ہے، لیکن سورہ رحمان جو ہے نا یہ قرآن کا حسن ہے. اللہ نے قرآن کا ایک دلہن سورت، اس کو نام بھی علماء کرام نے دیا ہے قرآن کا دلہن سورت، ایسا خوبصورت نام. تو اس کو اگر 3 مرتبہ جو ہے نا درود شریف اول آخر کے ساتھ، اول آخر 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، کسی بھی مختصر درود ساتھ 3 مرتبہ اگر سورہ رحمان کو آرام سے تسلی کے ساتھ پیار محبت سے، جس طرح وہ خوبصورت صورت ہے اس طریقے سے خوبصورت انداز میں ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ جتنی خوبصورتی سے پڑھیں گے اتنا جلد جو ہے نا خوبصورت رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ جو ہے نا اسی طریقے سے جس خوش الہامی کے ساتھ، خوش بیانی کے ساتھ آپ اس کی تلاوت کریں گے اور ایک جو ہے نا دل کے ساتھ، انشاءاللہ اس میں جو ہے نا اللہ کی طرف سے جو ہے نا آپ کو اسی طریقے سے آپ کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. میری معذرت تب تک اللہ کے حفظ و امان رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.